مکہ کا شہر رات اور دن کے درمیان دھڑکتا ہوا ایک مرکز، اور اس کے بالکل درمیان خاموشی سے کھڑا ہوا اللہ کا گھر، خانہ کعبہ۔ یہ وہ مقام ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کی۔ صدیوں سے لوگ اس کے گرد طواف کرتے آئے تھے، اپنی دعائیں، اپنی امیدیں یہاں لا کر رکھ دیتے تھے۔ لیکن تاریخ کے صفوں میں ایک ایسا لمحہ بھی لکھا گیا جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک الہی نشانی تھی۔ رجب کی 13 تاریخ مکہ میں عام سے زیادہ ہلچل تھی۔ قبیلے اپنے معمول میں مشغول تھے، کچھ تجارت کے غرض سے مکہ میں جمع تھے اور کچھ صرف کعبہ کی حرمت میں۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک خاتون دھیمی چال سے کعبہ کی طرف بڑھ رہی تھی، نہ صرف ایک شریف بلکہ ایمان، صبر اور وقار کی مثال، اور اس وقت وہ ایک عظیم امانت اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ پاک ہستی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا تھی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر ابو طالب علیہ السلام تھے، جو قریش کے معزز سردار اور کعبہ کے محافظ تھے۔ وہ انہیں خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ کر کچھ اہم کام کے لیے وہیں چھوڑ کر چلے گئے، شاید یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے قریب رہ کر سب ٹھیک رہے گا۔ مگر جو ہونے والا تھا وہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں موجود نہیں تھے۔ وہ غار حرا میں تنہا عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے۔ ادھر کعبہ کے سائے میں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اکیلی بیٹھی تھی، درد سے بے حال، مگر اس درد کے درمیان ان کا یقین، ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ دعا فرمائی: یا اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاءوں پر جو تم نے بھیجے، اور اس گھر پر جو تیرے بندے ابراہیم علیہ السلام نے بنائے۔ اس گھر کی حرمت کے صدقے میں میری مشکل کو آسان فرما۔ اچانک مکہ میں موجود لوگوں نے کچھ محسوس کیا۔ اللہ کے حکم سے کعبہ کی دیوار میں درار پڑنے لگی۔ مکہ میں جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے کسی نے ایسا معجزہ نہ تاریخ میں دیکھا یا سنا۔ فوراً فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اسی درار کی طرف بڑھنے لگی اور اس درار سے کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ ان کے داخل ہوتے ہی کعبہ کی درار واپس پہلے کے جیسے ہی بند ہو گئی۔ کعبہ میں موجود لوگ حیران کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کے اختیار میں کچھ بھی کر پانا ناممکن تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہ کھل پایا۔ لگاتار 3 دنوں تک فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبہ کے اندر اللہ کی حفاظت میں رہی، دنیا کے سب سے مقدس مقام پر، ایک ایسا شرف جو نہ کسی کو پہلے ملا نہ بعد میں ملے۔ تیسرے دن ابو طالب علیہ السلام اور ان کے ساتھ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے۔ لوگ دوبارہ جمع ہو گئے۔ اب ان کی آنکھوں میں صرف حیرانی نہیں بلکہ انتظار بھی تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے وہی معجزہ دوبارہ ہوا۔ اسی طرح کعبے کی دیوار میں درار پڑنے لگی، لیکن اس مرتبہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا باہر آئی۔ ان کے ہاتھوں میں ایک نورانی بچہ تھا۔ ان کا چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا، جیسے انہوں نے کچھ ایسا دیکھا ہو جو الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ روایت کے مطابق انہوں نے فرمایا: اللہ نے مجھے فضیلت دی کہ میں اس کے گھر میں داخل ہوں اور وہیں میرے بچے کی پیدائش ہو۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے اپنے بچے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بچے کو اٹھایا تو روایت کے مطابق اس بچے نے اپنی آنکھیں کھولی، اور سب سے پہلا چہرہ مبارک جو اس نے دیکھا وہ اللہ کے رسول کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے جیسے وہ اس لمحے کو پہچان رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اس بچے کے دہن میں رکھی، اور اس بچے نے اس زبان مبارک کو ایسے چوسا جیسے وہ پوری دنیا کا علم اپنے اندر سما رہا ہو۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، یہ تھا علم کے شہر کا دروازہ، اللہ کا شیر ابو تراب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ واحد شخص جو کعبہ کے اندر پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اور پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ یہ صرف ایک پیدائش نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ایک نشانی کہ علی علیہ السلام کا رشتہ صرف زمین سے نہیں بلکہ سیدھا اللہ کے گھر سے ہے۔
ان کی کہانی کسی جنگ سے شروع نہیں ہوتی، ان کی کہانی شروع ہوتی ہے کعبہ کے اندر سے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب کعبہ نے خود گواہی دی کہ ایک عظیم ہستی دنیا میں آنے والی ہے۔